سینیٹر محمد اکرم صاحب جی. شکریہ جناب چیئرمین. تو میں اپنی بات یہاں سے شروع کرتا ہوں جناب چیئرمین کہ اقتدار میں آنے سے پہلے عمران خان نہ جانے کیا سوچ کرتے تھے. نعرہ تھا، وعدہ تھا کہ اقتدار میں آ گئے تو لوگوں کو روزگار، گھر، صاف پانی، تعلیم، صحت کی سہولت، کرپشن کا خاتمہ اور انصاف ملے گا. جناب چیئرمین اب یہ تیسرا بجٹ ہے اور یہ ہمیں کہیں نظر نہیں آتے. عوام اقتدار میں آنے کے بعد اب لوگوں کے مشکلات اور مصیبت میں اضافہ ہوا، کمی نہیں. اقتدار میں آنے کے بعد میرے خیال میں، میرا اندازہ ہے، ان کا شمار ملک کے ناکام ترین وزیر اعظم کے طور پر ہوگا. جناب چیئرمین بجائے وہ حالات میں بہتری لائیں، وہ غیر مرئی قوتوں کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں. 8ویں ترمیم کے خلاف اور صوبے خود مختاری کے خلاف جناب چیئرمین عمران خان وزیر اعظم ہمارے زمینی حقائق سے بے خبر ہیں اور کرونا کی وجہ سے سیلف آئسولیشن میں ہیں اور ان کے چند چھت زبان مشیران کو غلط مشورہ دے رہے ہیں کہ سب کچھ ٹھیک ہے. ایسا نہیں ہے. جناب چیئرمین وہی آلات ہیں ہم فقیروں کے، دن فقط پرے وزیروں کے، ہر بلاول ہے دیس کا مقروض، پاؤں ننگے ہیں بے نظیروں کے. جناب چیئرمین یہ ابھی جالب کا نظم ہے. محترمہ کی چونکہ اردو کمزور تھی تو اس پر ناراض ہو گئے. تو اعتزاز حسن نے کہا کہ بلاول سے مراد پاکستان کا ہر بچہ اور بے نظیروں سے مراد، ننگے بے نظیروں سے مراد یہاں کے خواتین. تو انہوں نے بطور جالب نے بطور استعارہ ان الفاظ کو استعمال کیا ہے. تو جناب چیئرمین پھر وہ سمجھ گئے. جناب چیئرمین جب اقتدار عوام کے جواب دہی سے بے نیاز ہوتا ہے تو اس میں ناگزیر طور پر چند عناصر نمودار ہوتے ہیں: بدعنوانی، انفرادی پاگل پن، اجتماعی باختگی اور معیشت کی تباہی. معیشت کے بارے میں عرض ہے کہ شرح نمو مسلم لیگ کے دور میں 5.8% اور موجودہ بجٹ میں 0.38% اتر آئی ہے. فیکس آمدنی $1,652 سے گر کر تقریباً $1,300 پر آئی ہے. قرضوں میں بہتحاشا اضافہ اور ایکسپورٹ میں کمی اور بے روزگاری میں اضافہ ہوا ہے. حکومتی قرضے 30,000 ارب سے بڑھ کر 43,000 ارب روپے ہو گئے ہیں اور 2 برس میں قرضوں کا حجم GDP کے 72% بڑھ کر 98% پہنچ گیا ہے. کورونا تو فروری 2020 کو نمودار ہوا، معیشت اس سے پہلے جناب چیئرمین تباہ ہے. جناب چیئرمین بلوچستان تو وفاق صوبہ بلوچستان کو تو ایک میونسپلٹی کا برابر بھی درجہ نہیں دیتا. بلوچستان کے لیے صرف 10 ارب روپے کی خیرات کی منظوری دی گئی ہے، جیسے گرانٹ کا نام دیا گیا. جناب چیئرمین یہ تباہ حال صوبہ 80% آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہے. تو مرکز کا یہ ناشائستہ اور غیر ذمہ دارانہ رویہ مناسب نہیں ہے. کورونا اور ٹڈی دل کی حملہ کے بعد افغان اور ایرانی سرحد پر باڑ لگانے کے بعد جناب چیئرمین بلوچ اور پختون عوام غربت اور افلاس میں اضافہ ہوگا. وہاں کے لوگ فاقوں کے شکار ہوں گے. وزیر بلوچستان جام کمال نے 44 منصوبے مرکز کو بھیجے تھے.
ان میں صرف 2 کی جناب چیئرمین منظوری دی گئی۔ پی ایس ڈی پی صوبے کو نظر انداز کرتے ہوئے اور اہم منصوبوں کو شامل نہ کرنے پر انہوں نے سالانہ پلاننگ اور کوآرڈینیشن کمیٹی کے اجلاس سے احتجاج اور واک آؤٹ کیا۔ جناب چیئرمین، بلوچستان کی موجودہ حکومت زبانی احتجاج کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی، اس سے زیادہ اس کی سکت میں نہ جناب اجازت ہے۔ صوبے کے آدھے آبادی سے زیادہ گیس، 70% آبادی کو بجلی نہیں، 50% اسکول اور بلڈنگ نہیں، اور انٹرنیٹ 3G 4G کی وہاں سہولت نہیں۔ بلوچستان پاکستان کا اور وہاں کے شہریوں کے دائرے میں، پاکستان کے شہری کے دائرے میں نہیں آتا کیا؟ بلوچستان کے ترقیاتی بجٹ زیادہ تر سیکورٹی اور امن امان کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ چینی بحران، آٹا بحران، اس کے بعد پیٹرول مصنوعات کا بحران جاری ہے۔ ان بحران کو قابو کے لیے حکومتی دعوے جناب چیئرمین نقش بر آب ثابت ہوئے ہیں۔ ٹڈی دل کے عملوں کے آنے والے دنوں میں ملک میں غذائی بحران کے خدشات ہیں۔ صحت، تعلیم اور دفاع۔ پاکستان میں صحت کا بجٹ جناب چیئرمین جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کم ہے، اور دفاعی بجٹ ہمارا یہ بھارت، ایران، چین سے بھی ہمارا زیادہ ہے۔ اسی سال 62 ارب روپے کا اضافہ کیا گیا اور تعلیمی کے بجٹ میں کمی۔ جناب چیئرمین، پاکستان ڈیفنس اسپینڈنگ ایز اے percentage of the GDP is the highest in the region, with Chinese budget share of GDP being 109%, India 2.4%, and Iran 2.3%, Pakistan 2.78% is the GDP down. Islam Abad. جی جناب چیئرمین، ابھی بے روزگاری اور مہنگائی کے باوجود چھوٹے سرکاری ملازموں میں تنخواہوں کا نہ بڑھنا، اضافہ نہ کرنا ناانصافی ہے۔ ان کی بد دعائیں عرش سے فرش سکونی جائیں گی تو قرآن بھی لرزنے لگتی ہیں۔ ہر گزرتے دن، ماہ، سال ہمارے حکومت کی پاپولرٹی میں کمی آ رہی ہے۔ بلوچستان کی بیٹی بمش کو انصاف تو نہ ملی جناب چیئرمین، تو ایک اور واقعہ دازن توپ میں پیش آیا۔ ایک عورت کلثوم نام کی گردن کاٹی گئی، ڈاکون اس نیت کے تحت کہ اس کے گلے اور کانوں کی بالی چرائے۔ اس ناخوشگوار واقعہ کے بلوچستان میں روز کا معمول ہے۔ کلثوم کے بچیوں اور بمش کو انصاف پتہ نہیں ملے یا نہ ملے اس جہان میں، کیونکہ ملک میں ماضی کے واقعات کے تجربات ثابت کرتے ہیں کہ جناب چیئرمین اسلام آباد میں 8 سالہ ملازمہ میواں بیوی نے اس پر تشدد کر کے مار ڈالا۔ زہرا شاہ کو انصاف نہیں ملی، کمسن زینب کو انصاف نہیں ملا، نقیب اللہ مسعود کو انصاف نہیں ملا، مشعل خان کو انصاف نہیں ملی، مبین محمود کو انصاف نہیں ملا، ڈاکٹر خالد شازیہ کو انصاف نہیں ملا۔ مختار مائی زندہ درگور کی جانے والی بلوچ بہنوں کے انصاف کا طلبگار ہے۔ آخر 10 سالہ طیبہ ان کا ملکہ اور تشدد کا نشانہ کو انصاف دینا بھی جناب چیئرمین، میں بات کو جلدی رخصت کرتا ہوں۔ اکرم صاحب کتاب ہے پورا۔ جی ہمارے بچیوں جناب چیئرمین، بلوچستان کے بچے اور بچیاں، ان کے ساتھ والدین اپنے پیارے بھائیوں بہنوں کی تلاش اور گمشدگی پہ احتجاج کر رہے ہیں۔ کبھی بمش پر حملہ، کبھی کلثوم کی قتل، ڈاکو، کبھی تعلیم کی اصول۔ جناب چیئرمین، تپتی دھوپ اور یکبستہ سرد ہواؤں کے دوش کھلے آسمان تلے سالوں سے احتجاج کر رہے ہیں۔ بلوچستان کی حالت کشمیر سے بدتر ہیں، بشرطے کان ہو سننے کے لیے، زبان ہو بولنے کے لیے، اور آنکھیں دیکھنے کے لیے۔ جناب چیئرمین، میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں کہ وفاقی ادارے جو صوبوں میں مداخلت ہے جناب چیئرمین، وفا کے وہ ادارے جیسے PI ہے، اسٹیل میل ہے، واپڑا ہے، ریلوے ہے، اور ہمارے اسلام آباد کے جو فیمس اور کلینک کو سنبھال نہیں سکتا، تو باقی صوبوں کے
ان کو سنبھالنا مشکل ہے جناب چیئرمین. تو میں جناب چیئرمین اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں فیض احمد فیض کی اس نظم کے ساتھ، کیونکہ ان حالات کے مطابق جی جناب چیئرمین، کیونکہ اب مرشد اللہ صاحب نہیں ہیں کہ اس کی جگہ میں بھی ایک شعر کہتا ہوں آج. جس دیش سے ماؤں بہنوں کو اگیار اٹھا کر لے جائیں، جس دیش سے قاتل گنڈوں کو اشراب چھڑا کر لے جائیں، جس دیش کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹھکوں پہ بکتا ہو، جس دیش کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو، جس دیش کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوتے ہوں، جس دیش کے مندر مسجد میں ہر روز دھماکے ہوتے ہوں، جس دیش میں جان کے رکھوالے خود جانے لیں معصوموں کی، جس دیش میں حاکم ظالم ہو سسکی نہ سنیں مجبوروں کی، جس دیش کے عادل بہرے ہوں آئیں نہ سنیں معصوموں کی، جس دیش کی گلیوں کوچوں میں ہر سمت فحاشی پھیلی ہو، جس دیش میں بنت ہوا کی چادر بھی داغ سے میلی ہو، جس دیش میں آٹے چینی کا بحران فلک تک جا پہنچے، جس دیش میں بجلی پانی کا فقدان حلق تک جا پہنچے، جس دیش کی ہر چوراہے پر دو چار بھکاری پھرتے ہوں، جس دیش میں روز جہازوں سے امدادی تیلے گرتے ہوں، جس دیش میں غربت ماؤں سے بچے نیلام کراتی ہو، جس دیش میں دولت شرپا سے ناجائز کام کراتی ہو، جس دیش کے عہدے داروں سے عہدے نہ سنبھالے جاتے ہوں، جس دیش کے سادہ لوگ انسان وعدوں پہ ہی ٹالے جاتے ہوں، اس دیش کے ہر ایک لیڈر پر سوال اٹھانا واجب ہے، اس دیش کے ہر ایک حاکم کو سولی پہ چڑھانا واجب ہے. شکریہ. تھینک یو.